بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء۔ سب سے پہلے تو خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کو سورۃ الاسراء کیوں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو لے کر گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور رات کے وقت میں لے کر گئے۔ تو رات کے وقت چلنے کو عربی زبان میں اسراء کہتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، دو سفر ہیں۔ پہلا سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو زمینی سفر کہتے ہیں، اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے زمینی سفر کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے، اور سفر کا دوسرا حصہ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور سواری بھی لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھایا۔ رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہانی کے گھر پر تھے، اور حضور کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے کر گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو باندھا، اس کا نام براق تھا، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس میں ہر آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو دیکھا تو انہوں نے بیت المعمور سے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ وہاں سے اوپر تشریف لے کر گئے، اور ایسی جگہ پر گئے جہاں جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں ملی، اور پھر اس میں تخفیف ہوئی، پھر 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دینے کے لیے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ معراج۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج کا سفر ہے یہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں آسمانوں پر نہیں گئے، بلکہ روحانی طور پر گئے، خواب کی حالت میں گئے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اور ہانی جن کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اس سفر کا تذکرہ فرمائے ہانی سے، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کا تذکرہ لوگوں سے نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں سے کہیں گے تو وہ آپ کی مزید مخالفت کریں گے۔ یعنی یقین تو تھا کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ مکی دور تھا اور یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا۔ تو وہ کہنے لگی لوگوں سے عرض نہ کریں۔ اگر یہ جسمانی سفر نہ ہوتا، صرف ایک خواب کی حالت میں، یعنی حضور نے صرف ایک خواب دیکھا ہوتا، تو پھر اعتراض کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی خواب میں تو انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے تو پھر کفار نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ خواب میں تو ہم بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک غیر معمولی واقعہ قرار دے دیا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر یہ خواب کی حالت میں ہوتا تو پھر اللہ پاک اس کو بیان ہی نہ فرماتے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ جتنا واقعہ ہوا ہے نا معراج کا، یہ جسمانی صورت میں ہوا ہے اور بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو رات میں
مسجد الاقصیٰ لے کر گئے اور پھر مسجد الاقصیٰ سے آسمانوں پر لے کر گئے، جس کو معراج کہتے ہیں، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سورت کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے مہلت دی اور انہوں نے سرکشیاں کی، اللہ کو ناراض کیا تو اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے لوگوں کو مارا، پھر یہ سدھر گئے، اپنی حالت ٹھیک کی، انسان بن گئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنی پرانی روش، تو اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا اور اس بادشاہ نے ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورتوں کے بارے میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ ابتدائی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ تینوں صورتیں نازل ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے قیمتی متاع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں صورتیں بہت عزیز تھیں، مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تعلیم کو بیان فرمایا، یعنی یوں کہے کہ اسلامی ریاست کے منشور کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے یہاں پر کئی چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، احسان والا رویہ، یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسری تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کی فرما برداری، تابعدار بن جانا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی والدین اگر کسی کام کا حکم دے، بس اوقات بندہ ایک بڑی سانس لے لیتا ہے، یار میں تو تھک چکا ہوں، کیا ہو گیا، بار بار کہہ رہے ہیں، ایک سانس لیتا ہے نا بندہ، بیزاری والی سانس لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے اس طرح کا سانس بھی نہ لو۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی رضا والد کے رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، ان سے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے فکر ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں گھر کے بارے میں، لیکن ہمارے والدین نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر ہمیں یہاں بھیجا ہے اور بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اولاد کو اپنے سے جدا کرنا بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان کے ساتھ خیر خواہی اس وقت کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کریں، اس کو حاصل کریں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دے دو۔ پھر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب یہ کہ جائز جگہوں پر زیادہ خرچ کر دینا، اور ایک ہوتا ہے تبذیر، فضول خرچی کرنا، خواہ مخواہ میں خرچ کر رہا ہے، اڑا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کو اچھی بات کہہ دو، یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو آپ دے دیں لیکن آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو اس کو برا بھلا مت کہو۔ ایک ہوتے ہیں نا پیشہ ور غریب، اس کو تو نہیں دینا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ واقعی غریب ہے، مستحق ہے، تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ پیشہ ور لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، یہ بالکل کنجوس بھی نہ بنو، 1 روپے بھی خرچ نہیں کر رہے، اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر رہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ اتنا زیادہ خرچ کرو کہ پھر آپ کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، یعنی اتنی زیادہ سخاوت بھی نہ کرو کہ پھر آپ کے پاس خود کچھ باقی نہ رہے، پھر آپ دوسروں سے مانگتے پھرو۔
پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض لوگ وہ تھے جو اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم کہاں سے پالیں گے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کہاں سے کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے وہ آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر زنا کی مختلف اقسام ہے، آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے، کانوں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر اللہ کی نافرمانی جسم کے کسی بھی حصے سے ہو رہی ہے تو وہ زنا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ تو یہ اللہ پاک نے ساری اسلامی معاشرت کو، اسلامی اور اخلاق کو بیان فرمایا ہے اس صورت کے اندر۔ اگلی صورت ہے سورہ کہف، جس کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر کہف والوں کا تذکرہ ہے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے، مشرکین نے حضور سے 3 سوال کیے، اور وہ 3 سوال یہودیوں کے کہنے پر کیے۔ مشرکین گئے مدینہ، اور مدینہ کے جو یہود تھے ان سے پوچھے کہ ہمارے پاس جو نبی ہے ہم کیسے ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حق پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے اپنے نبی سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ کرو کہ آپ روح کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور دوسرا سوال یہ کرو ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتے ہو، تیسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں کرو کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر 3 میں سے 2 کے جواب دے دیے اور 1 کا جواب نہیں دیا تو سمجھ جانا یہ نبی ہے۔ تو یہ لوگ آئے حضور کے پاس اور حضور سے 3 سوال کیے۔ حضور فرمانے لگے میں کل بتاؤں گا، لیکن حضور نے انشاءاللہ نہیں کہی۔ تو وحی 15 دن تک موقوف رہی۔ ان 15 دنوں میں انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، نعوذ باللہ کہنے لگے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کو کچھ بتا نہیں رہے۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی بھی اس طرح نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، لیکن جب بھی کہو تو اللہ کے نام کے ساتھ کہو، اللہ کی مشیت کے ساتھ کہو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جو بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں۔ یعنی حضور نے صرف اس جملے کو چھوڑ دیا، وحی 15 دن تک رہ گئی، اور اس کے ذریعے اللہ نے اس امت کو تعلیم دی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ وقتی طور پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے پھر جب یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دو تو وہ کام پورا ہو جائے گا۔ وحی نازل ہوئی، ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، حضور نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ روح کے بارے میں حقیقت صرف میرے رب کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں تفصیل نہیں دی گئی، اس کو اسی طرح مبہم چھوڑ دیا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ پاک نے پوری تفصیل سورہ کہف کے اندر بیان فرما دی۔ تیسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، تو ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے پوری تفصیل بتا دی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے پھر جاگ گئے، پورا واقعہ یہاں پر مذکور ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر اس کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے ایمان اور مادیت کی جنگ، معرکہ ایمان اور مادیت۔ مادیت کیا چیز ہے؟ ایک ایسا نظریہ یا طرز فکر جو مادی اشیاء، دنیاوی چیزوں پر مشتمل ہو، دنیاوی چیزوں پر، اور جو جسمانی ضروریات کو مقدم رکھے، یعنی وہ مادے کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، روحانیت کو نہیں مانتے۔ یعنی ان کے نزدیک فرشتے، آخرت، جنت، جہنم، ان چیزوں کو نہیں مانتے جو مادہ پرست ہوتے ہیں۔ وہ صرف ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کا وجود ہے، جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ یعنی جگہ جگہ پر اللہ پاک نے مادیت کے توڑ کو بیان فرمایا۔ یعنی اس کا جو پہلا بڑا واقعہ ہے نا سورہ کہف کا، اصحاب کہف کے بارے میں، تو وہ 7 لوگ تھے جو اپنے شہر سے نکلے، بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، مشرک تھا، ظالم تھا، ایک غار میں چلے گئے اور مادہ پرست شہر سے نکل گئے، اور غار میں اس وجہ سے کہے کہ اپنے ایمان کو بچائے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایمان سب سے مقدم ہے، دنیا کی ساری چیزیں بعد میں آتی ہے، سب سے مقدم ایمان ہے۔
پھر اللہ پاک نے دو لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا، دو دوست تھے، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ جو کافر تھا اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی، وہ مسلمان دوست اس کو سمجھاتا تھا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس نے ناشکری کی تو اللہ پاک نے اس سے ساری نعمتیں لے لی۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس صورت کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر کیا، اور خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک علم دیا تھا تکوینی امور کا، بارش کیوں ہو رہی ہے، کشتی پہ سفر کر رہے تھے، کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا، اور ایک محلے میں گئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، وہ دیوار ان لوگوں کو بنا کر دے دی۔ کیوں بنا کر دے دی؟ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، پھر بھی دیوار بنا کر دے دی۔ تو اس کو کہتے ہیں تکوینی امور۔ تو اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو تکوینی امور کا علم دیا تھا، تو وہ پورا واقعہ یہاں پر تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو جمعے کے دن پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام پہلے تشریعی نبی ہے، اور ان کی امت وہ پہلی امت ہے جن کو اللہ پاک نے عذاب دیا۔ انہوں نے اپنی امت سے فرمایا، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور پھر ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس صورت کے اندر چونکہ مادیت کا توڑ ہے، اور دجال مادیت کی انتہا ہے، دنیا کی انتہا ہوگی ایک طرح سے، دنیاوی چیزوں کی، تو لہذا جو شخص جمعے کے دن اس صورت کو پڑھتا ہے تو مادیت پہ ضرب لگتی ہے، اور اللہ پاک اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص پوری صورت نہیں پڑھ سکتا تو اگر وہ اس کی 10 آیتیں بھی پڑھ لیں شروع سے یا آخر سے، تب بھی امید ہے